بہت دور دراز زمانے کی بات ہے جب بغداد اپنی رونقوں، علم، تجارت اور خوشحالی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اسی شہر کے قریب ایک چھوٹے سے پرسکون قصبے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام نیمان تھا۔ وہ عمر کے درمیانی حصے میں تھا، نہ بہت بوڑھا اور نہ ہی بالکل جوان، مگر اس کی شخصیت میں سنجیدگی، شرافت اور نرمی نمایاں تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا تاجر تھا جو کپڑے، غلہ اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ شروع میں اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ بازار میں مقابلہ بڑھ گیا۔ کچھ تاجر جھوٹ اور فریب سے فائدہ اٹھانے لگے اور آہستہ آہستہ ایماندار لوگوں کے لیے کاروبار مشکل ہوتا گیا۔ نیمان نے اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے قرض لینا شروع کیا۔ پہلے تھوڑا قرض لیا، پھر حالات خراب ہوئے تو مزید قرض لینا پڑا، اور یوں وہ قرض کے ایک ایسے سلسلے میں پھنس گیا جہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتے گئے۔ اب اس کے قرض خواروز اس کے دروازے پر آتے، کبھی سخت لہجے میں بات کرتے، کبھی تانے دیتے اور کبھی اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرتے۔ نیمان ہر بار خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، مگر قرض کا بوجھ واقعی بہت زیادہ تھا۔ اس کے گھر کا سامان آہستہ آہستہ بک چکا تھا، یہاں تک کہ کئی دن ایسے آئے جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ اس کی بیوی ایک صابر مگر فکرمند عورت تھی۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی، مگر پھر بھی شوہر کے ساتھ کھڑی رہتی۔ ایک رات جب گھر میں بالکل خاموشی تھی اور چراغ کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ یہ قرض دار ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ نیمان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں یقین تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ جس نے ہمیں پہلے رزق دیا ہے وہی اب بھی دے گا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ وہ اپنے ماضی کے فیصلوں کے بارے میں سوچتا رہا، مگر پھر اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے کبھی حرام راستہ اختیار نہیں کیا، بس حالات نے اسے یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ وہ آدھی رات کو اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ میں قرض کے بوجھ سے ٹوٹ چکا ہوں۔ میرے حالات ایسے نہیں کہ میں لوگوں کے قرض ادا کر سکوں، مگر تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے کوئی راستہ دکھا، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ وہ کافی دیر تک اسی حالت میں روتا رہا، پھر تھکن کے باعث وہ وہیں سو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس نے ارادہ کیا کہ آج بھی وہ محنت کے لیے باہر جائے گا۔ وہ دریا کے کنارے گیا جہاں روزانہ لوگ مزدوری کے لیے جمع ہوتے تھے۔ وہاں مختلف افراد کھڑے تھے، کچھ کو کام مل رہا تھا اور کچھ خالی ہاتھ لوٹ رہے تھے۔ نیمان بھی امید لے کر وہاں کھڑا رہا، مگر اس دن اسے کوئی خاص کام نہ ملا۔ دوپہر تک وہ تھک چکا تھا۔ اس نے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کو دیکھنا شروع کیا۔ دریا کا بہاؤ خاموش مگر مسلسل تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسی دوران اس کی نظر پانی کے کنارے پر پڑی جہاں ایک بھورا سا پرانا تھیلا پڑا تھا۔ پہلے اس نے سوچا شاید کسی کا سامان ہوگا، مگر جب وہ قریب گیا اور اسے اٹھایا تو وہ خاصا بھاری تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے احتیاط سے اسے کھولا تو اس کے اندر سونے کے سکے تھے۔ وہ چند لمحے بالکل خاموش کھڑا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یہ اس کے تمام قرض ختم کر سکتا ہے، اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ مگر اسی لمحے اس کے اندر ایک اور احساس پیدا ہوا کہ یہ اس کا نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے۔ اگر اس نے اسے اپنے لیے رکھ لیا تو یہ خیانت ہوگی۔ وہ بہت دیر تک اسی کشمکش میں رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ وہ فوراً شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اور سکون دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ بے چینی اس بات کی کہ وہ خزانہ چھوڑ رہا ہے، اور سکون اس بات کا کہ وہ صحیح راستہ اختیار کر رہا ہے۔ وہ سیدھا شہر کے قاضی کے پاس گیا۔ قاضی ایک نیک اور سمجھدار آدمی تھا۔
نعمان نے اسے ساری بات بتائی۔ قاضی حیران رہ گیا اور اس نے کہا کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اس طرح امانت واپس کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ کسی مسافر کا خزانہ دریا میں گر گیا تھا۔ وہ مسافر مختلف شہروں میں تلاش کر رہا تھا۔ آخرکار اسے اطلاع ملی کہ ایک دیانت دار شخص نے وہ تھیلا قاضی کے پاس جمع کرا دیا ہے۔ وہ مسافر فوراً آیا۔ جب اس نے اپنا خزانہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے نعمان کا شکریہ ادا کیا اور اسے انعام دینے کی پیشکش کی۔ نعمان نے پہلے انکار کیا، مگر قاضی اور مسافر کے اصرار پر وہ انعام لینے پر راضی ہو گیا۔ وہ انعام اتنا زیادہ تھا کہ اس کے تمام قرض یکدم ختم ہو گئے۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ قرض خواہ جو کل تک اس کے دروازے پر سختی کرتے تھے، آج اس کی عزت کرنے لگے۔ کچھ لوگ شرمندہ بھی ہوئے کہ انہوں نے ایک بے بس مگر ایماندار شخص کے ساتھ سختی کی تھی۔ نعمان کے گھر میں خوشی لوٹ آئی۔ اس کی بیوی خوشی سے رو پڑی، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ نعمان نے سجدہ شکر ادا کیا اور بار بار اللہ کا شکر ادا کیا، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد نعمان کی سوچ اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر ان دنوں کو یاد کرتا جب اس کے پاس کچھ نہ تھا، اور وہ سوچتا کہ اگر اس دن وہ صبر نہ کرتا اور غلط راستہ اختیار کر لیتا تو شاید آج اس کی عزت بھی نہ ہوتی اور سکون بھی نہ ملتا۔ وہ اب اپنے کاروبار میں مزید محتاط ہو گیا۔ کسی کو بھی قرض دینے سے پہلے اس کی حالت دیکھتا اور خود بھی دوسروں کی مدد کرنے لگا۔ ایک دن اس کے پاس ایک نوجوان آیا جو بہت پریشان تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ بھی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ نعمان نے اسے اپنے گھر بٹھایا، اسے کھانا کھلایا اور اپنی کہانی سنائی۔ وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر آپ کی باتوں نے مجھے حوصلہ دے دیا ہے۔ نعمان نے اسے سمجھایا کہ اصل مشکل قرض نہیں ہوتا، بلکہ امید کا ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ پر یقین رکھے تو کوئی راستہ بند نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب ایک قرض خواہ آیا اور اس نے نرم لہجے میں رقم مانگی تو نعمان نے اسے نہ صرف اس کا حق دیا بلکہ کچھ اضافی مدد بھی دی۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بھی حیران رہ گیا کہ یہی وہ آدمی ہے جو کبھی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا تھا مگر آج دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ اس طرح نعمان کی زندگی ایک مثال بن گئی اور لوگ دور دور سے اس سے سبق لینے آنے لگے۔ وہ سب کو یہی بات سمجھاتا کہ دنیا کا سب سے بڑا سہارا اللہ پر بھروسہ ہے، اور جو انسان سچی نیت، صبر اور دیانت داری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی اور وقت آنے پر اللہ غیب سے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل خلیل جبیر کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔